بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی نشستوں کا سلسلہ تو یہاں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جاری رہتا ہے۔ آج کی نشست بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن آج ہمارے مہمان خصوصی مہمان ہیں، ڈاکٹر صاحب ابراہیم خان صاحب، جو امریکہ سے یہاں اپنی تحقیق کے سلسلے میں تشریف لائے ہوئے تھے، اور میں نے شعبے کی طرف سے اور آپ حضرات کی طرف سے ان سے گزارش کی کہ ہمیں بھی اپنی تحقیق سے مستفید فرمائیں۔ تو میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ایام میں سے ایک دن ہمیں عنایت کیا۔ جس موضوع پر ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اسلامی بینکنگ، تاریخ و ارتقاء اور ہم عصر مباحث۔ اسلامی بینکنگ کی ابتدا کس تناظر میں ہوئی تھی، کیا اس میں ابتدائی مباحث تھے، کن اہم مراحل سے گزرتے ہوئے آج وہ دنیا میں کس حالت میں ہے، اور اس کے بارے میں علمی بحثیں، علمی سوالات، ڈیبیٹس کیا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابراہیم خان صاحب کا تعلق پاکستان سے ہی ہے۔ انہوں نے لاہور یونیورسٹی سے غالباً میں ان کا پروفائل دیکھ رہا ہوں 2009 میں یہاں سے اپنی گریجویشن مکمل کی، پھر وہ ماسٹرز کے لیے امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے ڈیوک یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، اور ابھی 2020 میں کولمبیا یونیورسٹی سے ان کی پی ایچ ڈی مکمل ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جو خصوصی مطالعے کا موضوع ہے وہ اسلامی قانون، مالیاتی معاملات اور مالیاتی قوانین، اسلامی بینکنگ، اور جو سرمایہ دارانہ نظام کا ایک پورا ماحول ہے، اس کے ساتھ اسلامی بینکنگ کا تعلق کیا بنتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کا خصوصی مطالعہ اور تحقیق کا موضوع ہے۔ اسی پر ان کا ایک کتاب بھی زیر ترتیب ہے، اور آج کل اسی سلسلے میں وہ تحقیق کے لیے پاکستان تشریف لائے ہیں۔ تو میں مکرر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے معزز مہمان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس موضوع پر ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت مشکور و ممنون ہوں گفٹ یونیورسٹی کی انتظامیہ کا اور شعبہ علوم اسلامیہ کا، اور خاص طور سے ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی تحقیق کے سلسلے میں کچھ اپنی ریسرچ تھوڑی سی شیئر کر سکوں۔ آپ لوگوں کا خاص طور سے بہت شکریہ۔ اس وقت شام کے 5:30 بج رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی اچھی اٹینڈنس دے کے میں بھی بڑا حیران ہوں۔ تو آپ اساتذہ کا اور طلبہ اور طالبات کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اس ٹاک کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ٹاک کا جو عنوان ہے یہ تو خیر بہت زیادہ وسیع ہے، اس پہ تو ہم گھنٹوں گھنٹوں بات کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بس چند نکات چنے ہیں جو میں اسلامک بینکنگ کی ہسٹری کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ عام طور پر جب یہ اسلامک بینکاری کی تاریخ بیان کی جاتی ہے تو ایک تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قانون سازی کے ذریعے سے بتایا جائے کہ کس کس سن میں کون کون سی قانون سازی ہوئی، اور اس سے جو ہے وہ کیا کیا تبدیلیاں اسلامی بینکاری میں آئیں۔ ایک اور طریقہ ایک ہوتا ہے جس کو وہ ہسٹری آف آئیڈیاز والی اپروچ کہتے ہیں، جو ایک مطلب نظریاتی ہسٹری ہوتی ہے۔ جس طرح آپ لوگ جو اکنامکس سے واقف ہیں، جو ایک ہسٹری آف اکنامک تھاٹ کا جو ایک فیلڈ ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایڈم اسمتھ نے سوچا کہ مارکیٹس یوں بنتی ہیں، اور بس ایڈم اسمتھ کے ذہن میں ایک نظریہ تھا، اور اس نظریے کے نتیجے میں مارکیٹس اس طرح سے بن گئی۔ تو اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہسٹری کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ اصل میں انسانی افکار ہیں، وہ انسانی خیالات ہیں۔ تو اسلامی بینکاری کی تاریخ بھی عموماً اس طرح سے جو ہے پڑھائی جاتی ہے کہ باقر الصدر نے جو ہے کتاب لکھی، ان کا یہ تصور تھا، پھر سید قطب کا یہ تصور تھا، پھر مولانا مودودی کا تصور یہ تھا، پھر مفتی تقی عثمانی صاحب ہے۔ ان تصورات نے جو ہے پھر کوئی انسٹیٹیوشنل ڈھانچہ جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ میں ایک ذرا مختلف میتھڈالوجی کے ذریعے سے اس تاریخ کو دیکھنا چاہوں گا، جس کے بہت سارے مختلف نام ہیں۔ اس کو کنیکٹڈ ہسٹری کہا جاتا ہے، مٹیریل ہسٹری کہا جاتا ہے،
جس میں بنیادی ترجیح جو ہے وہ انسانی افکار کو نہیں دی جاتی، یعنی انسانی افکار کو ایک پرائمری کاز نہیں تصور کیا جاتا ہسٹری کی ڈیولپمنٹ میں، بلکہ بہت سارے ایسے تاریخی، سیاسی یا مادی عوامل کو دیکھا جاتا ہے جن کا اکثر اسلامی افکار سے تعلق تو ہوتا ہے لیکن اسلامی افکار کی قیود سے وہ باہر ہوتے ہیں۔ تو جو اسلامک بینکنگ کی جو ہسٹری ہے، جس طرح سے یہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آج وہ جس نہج پہ پہنچی ہے، ان باتوں کا تعلق لوگوں کے صرف تصورات سے نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے تصورات اکثر محدود ہوتے ہیں اور خاص طور سے لوگ تصور کچھ کر رہے ہوتے ہیں، چاہ کچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تاریخ کسی اور جو ہے وہ موڑ پر نکل جاتی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے ریجنل، سیاسی اور مادی عوامل ہیں جن کی وجہ سے اسلامک بینکاری جو ہے وہ ایک خاص ٹریجیکٹری کی طرف جاتی ہے۔ تو میں جو اسلامی بینکاری کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، میں 3 ادوار کو دیکھوں گا۔ پہلا دور جس کو میں دیکھنا چاہوں گا وہ ہے لیٹ کلونیل ایرا، یعنی استعمار کا آخری دور، جنگ عظیم اول کا حصہ، جو خلافت عثمانیہ اپنے آخری دور میں تھی، کیونکہ عموماً اسلامی بینکاری کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ 1970 سے، کہ 1963 میں مٹگامر بینک پہلا ایجپٹ میں ایک بینک بنا تھا، لیکن میں تھوڑا سا پیچھے سے شروع کرنا چاہوں گا۔ دوسرا دور جو ہے وہ مابعد استعمار، پوسٹ کلونیل ایرا میں ہم شروع کریں گے، جب ڈی کالونائزیشن ہوئی اور نئی آزاد مسلم ریاستیں بنیں، اور اس ڈی کالونائزیشن کے دور سے لے کر کولڈ وار کا جو پیریڈ ہے 1980s تک کا، یہ دوسرا دور ہے اسلامی بینکاری کا جو میں دیکھنا چاہوں گا۔ اور تیسرا اور آخری دور ہمارا یہ موجودہ دور ہے جس میں فائنینشیل کیپٹلزم کی تاریخ کے بھی بہت سارے ادوار ہیں۔ مرکنٹائل کیپٹلزم تھا، پھر انڈسٹریل کیپٹلزم تھا جس میں آپ کا انڈسٹریل مینوفیکچرنگ پہ زیادہ فوکس ہے، اور اب ہم فائنینشیل کیپٹلزم کے دور میں رہتے ہیں جس میں ایکچوئل مینوفیکچرنگ کی اتنی اہمیت اور لیبر کی اتنی اہمیت نہیں ہے، فائنینشیل انسٹرومنٹس کی جو ہے، تمویلی طور طریقوں کی جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ آخری دور جو ہے میں دیکھنا چاہوں گا، اور میں ان مختلف ادوار کی کچھ مخصوص ایپیسوڈز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پہلا جو دور ہے جس کا میں کہہ رہا تھا، جو لیٹ کلونیل ایرا کا دور ہے، اسلامی بینک بننے سے پہلے 1908 اور 1908 سے لے کر 1921 خلافت عثمانیہ کے سقوط کا جو ایرا ہے، اس میں ایک خاص قسم کے بینکس بننا شروع ہوئے جن کو میں مسلم بینک کہوں گا۔ میں ان کو اسلامک بینک نہیں کہوں گا، ان کو مسلم بینک کہوں گا۔ اور یہ ایک گلوبل ہسٹری میں یہ ایک ٹرینڈ تھا۔ مسلم بینک کی اور اسلامی بینک میں فرق کس طرح سے سمجھا جائے، ایک مورخ ہیں مائیکل سالیون، انہوں نے اپنے ایک مقالے میں وہ یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ مسلم بینک ایک ایسا بینک ہے جو کہ انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ کھلم کھلا، وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ہیلوں کے ذریعے سے انٹرسٹ کو چھپا کے کچھ اور کر لیں، وہ انٹرسٹ کو درست تصور کر رہے ہیں، لیکن یوزری انٹرسٹ اور یوزری کا جو ہے ایک فرق جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، جو قرآن مجید میں بھی جو ہے نا کہ وہ یوزری یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ، وہ چیز غلط ہے، لیکن چھوٹا انٹرسٹ چند پرسنٹیج کا وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں مسلمنس کہاں سے آئی؟ اس کا مسلمنس کا تعلق یہ ہے کہ مسلم بینک کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان گاہکوں کو اور مسلمان مرچنٹس کو اور مسلمان کمیونٹیز کو آسانی کے ساتھ کیپٹل فراہم کرنا۔ یہ اگر آپ 20ویں صدی کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو اگر آپ امریکہ کی مثال لیں تو امریکہ میں ایک بلیک کیپٹلزم کا ایک دور شروع ہوا تھا، اور بہت سارے امریکی مفکر فریڈرک ڈگلس سے لے کر میلکم ایکس اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، یہ سب بہت مختلف شخصیتیں ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ عیسائی ہیں۔ ان سب کا سمجھنا یہ تھا کہ اگر ہمیں امریکہ کے اندر ریشل ویلتھ گیپ کو کم کرنا ہے، ریشل ویلتھ گیپ کہتے ہیں کہ ایوریج بلیک فیملی اور ایوریج وائٹ فیملی کے درمیان ان کی ویلتھ میں جو ہے وہ کیا فرق ہے، مطلب اس ویلتھ گیپ کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک افریقن امریکن بینکنگ سسٹم نکالیں، ہم اپنا جو ہے کالوں کے لیے ایک بینکنگ کا نظام نکالیں جو کہ افریقن امریکنز کو اچھی شرائط پر جو ہے کیپٹل فراہم کریں، اور اس سے جو ہے ہماری اکنامک اپلفمنٹ ہوگی۔ تو مسلم بینکس کا بھی جو ہے وہ مقصد یہ تھا۔ آپ بر صغیر کی تاریخ سے تو آپ حضرات واقف ہیں کہ کس طریقے سے برطانوی استعمار نے مسلمانوں کو لوٹا، اور ہماری جو اکنامک انڈر ڈیولپمنٹ میں کلونیلزم کا کردار تھا۔ تو سب سے پہلا جو مشہور مسلم بینک بنا وہ بوسنیا کے اندر 1913۔ اچھا، یہ بوسنیا اس وقت اب آٹومن امپائر میں نہیں رہا، اب یہ ہیبسبرگ امپائر کا حصہ بن چکا ہے۔
اس بینک کا نام تھا مسلمانس کا سینٹرلنا بینکا. اچھا یہ بینک بھی ظاہر سی بات ہے انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز کرتا تھا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کمیونٹی کو ظاہر سی بات ہے کریڈٹ کی ضرورت تو سب کو ہے, ٹھیک ہے. اب کریڈٹ کے ذرائع کیا ہیں آپ حضرات جانتے ہوں گے ہماری تاریخ سے. بنیا جو ایک فگر ہوتا ہے, کوئی مجھے بتا سکتا ہے بنیا کس کو کہتے ہیں؟ جو سودی کاروبار کرتا ہے. اور بنیا کوئی بینک تو نہیں ہوتا, وہ ایک فرد ہوتا ہے. عموماً ہمارے اس میں وہ ناولوں میں بھی آتا ہے وہ ہندو سود خور. تو اب مسلمان بیچارے اپنی کریڈٹ کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے کیا بنیے سے قرض لے رہے ہیں بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ, ٹھیک ہے. پھر وہ ایک پرسنل ریلیشن شپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو اب اس کے بجائے اگر ایک انسٹیٹیوشن ہو جو آپ کو زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ کم انٹرسٹ ریٹ پر جو آپ کو لون دے, اور پھر وہ بنیے کی جو اتھارٹی کو جو ہے وہ اس کو ایروڈ کرے, تو یہ ان کا مقصد تھا کہ ہم کس طریقے سے مسلمانوں کی اکنامک اپلفمنٹ کریں. اچھا آج کے دور میں اب یہ والی جو بحث ہے کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ, قرآن مجید میں جو ربا ہے اس سے مراد کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے یا یوزری ہے یا انٹرسٹ ہے, اب یہ بحث ہمارے یہاں ختم ہو چکی ہے. اب اس پہ تقریباً اجماع ہو چکا ہے کہ وہ انٹرسٹ چاہے 1% ہو چاہے 10% ہو, اس کی بہت بنیادی مطلب ٹھوس اس کے فقہی دلائل ہیں. لیکن یہ ایک ایسا دور ہے جس میں یہ ڈسٹنکشن جو ہے وہ چل رہی. اچھا مسلمانس کا بینک والوں نے سن 1910 میں انہوں نے اس وقت خلافت عثمانیہ کے شیخ الاسلام جو تھے ان کی طرف استفتاء بھیجا, جس میں انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ ہمارے تمسکات جو ہیں وہ خریدیں اور وہ ہم سے لین دین کا سلسلہ کریں. تو آپ میں سے وہ لوگ جو ذرا آٹومن امپائر کی اکنامک ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ خلافت عثمانیہ میں اب اس کو اگین میں سود کو میں کوٹیشن مارکس میں انٹرسٹ کہوں گا کیونکہ وہ ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ انٹرسٹ تھا یا نہیں تھا. بہت سارے ایسے ادارے تھے جس طرح کیش وقف, نقد کا وقف, ٹھیک ہے نا, یہ 16ویں 17ویں صدی میں شروع ہوا. اس کے اوپر بڑی فقہی مباحث ہیں. آج کل جو اسلامی بینکاری میں جو تکافل کا جو سسٹم ہے اس پہ بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ بھئی یہ نقد کا وقف ہے, احناف کے نزدیک نقد کا وقف جائز ہے یا جائز نہیں ہے, بڑا کنٹروورشل قسم کا, کیونکہ اس میں ایک سود کی ایک شکل پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ایک اور ان کے یہاں ایک اکنامک ٹرانزیکشن کی جاتی تھی جس کو درو شرعی کہتے تھے. اور درو شرعی ایک اس طرح کا ایک لون ہے جس میں آٹومیٹیکلی سالانہ جو ہے پرنسپل کے اوپر ایک تھوڑا سا پریمیم جو ہے وہ لگ جاتا ہے, اور اس کو ذرا عرف اور کسٹم میں اس کو جو ہے تسلیم کیا جاتا تھا. تو آٹومن امپائر کے اندر کچھ اس طرح کی انسٹیٹیوشنل پریسیڈنٹس تھے جن کو بنیاد بنا کے ذرا بینک کی شکل نکالی جا سکتی تھی. تو شیخ الاسلام کو جو انہوں نے فتویٰ بھیجا ہے اس میں شیخ الاسلام کا جواب یہ تھا کہ یہ جو لینڈنگ اینڈ بوروئنگ آپریشنز ہیں مسلمانس کا بینک کے, یہ اس صورت میں قابل قبول ہیں اگر یہ درو شرعی کی جو بنیادی شرائط ہیں اگر یہ ان کو میٹ کر لیں تو یہ اس صورت میں جو ہے فتویٰ قابل قبول ہے. اب ظاہر سی بات ہے فتویٰ کچھ شرائط اور ضوابط کی بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن فتویٰ لینے والے پہ کہ وہ اس فتوے کا کیا بنائیں. تو انہوں نے اس فتوے کو بنیاد بنا کے جو ہے کہا کہ بھئی یہ جو ہم لو انٹرسٹ ریٹس کے اوپر جو ہم بینکاری کر رہے ہیں یہ جو ہے بالکل درست ہے. اچھا اسی ٹائم پیریڈ میں کلونیل انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, کلونیل انڈیا کے اندر بھی مسلم بینکس بننا شروع ہوئے, اور ابھی کلونیل انڈیا میں بھی ہمارے یہاں ڈسکورس یہی چل رہا ہے کہ انٹرسٹ اور یوزری میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. تو آپ میں سے وہ حضرات جو ذرا پنجاب کی ہسٹری میں ذرا دلچسپی رکھتے ہیں, آپ جانتے ہوں گے کہ کوآپریٹو موومنٹ چلی تھی پنجاب میں. اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ مسلمان تاجروں کو جو ہے وہ بنیے کے شکنجے سے آزاد کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے کوآپریٹو موومنٹ بنائیں اور اس میں ہم لو انٹرسٹ ریٹس پر ایک دوسرے کو جو ہے وہ قرض دیں. یعنی اس کا مقصد, ان قرضوں کا مقصد معاشی وہ استحصال نہیں ہے, ایکسپلوئٹیشن نہیں ہے, کیپٹل فراہم کرنا ہے اور لو انٹرسٹ ریٹ پہ فراہم کرنا ہے. تو ایک یہ ہے کہ ذرا وہ احون البلیتین والی صورت کے بنیے سے بچ کے آپ کم از کم اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ. 1909 میں ایک مسلم اورینٹ بینک بنتا ہے, آئی تھنک غالباً جس کا ہیڈ کوارٹر شاید لاہور میں تھا, اور وہ بالکل کلیئرلی اپنے اشتہاروں میں وہ مسلم بینک کے طور پہ ان کی شناخت مسلم بینک ہے, اور مقصد وہ یہ کہ مسلمانوں کی اکنامک اپلفمنٹ کرنی ہے. اور وہ اپنے اشتہارات میں واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ایک سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں گے تو 5% آپ کو انٹرسٹ ملے گا. لیکن 1939 میں یہ بینک جو ہے وہ لکویڈیٹ ہو جاتا ہے. تو ساؤتھ ایشیا کے اندر لیٹ کلونیل انڈیا میں مسلم بینک زیادہ دیر جو ہے وہ چل نہیں سکے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو
جو حضرات مسلم بینکس کو سپورٹ کرے تھے ان میں ایک بہت بڑی شخصیت سید طفیل احمد منگلوری صاحب، جنہوں نے سود مند کے نام سے ایک مجلہ انہوں نے نکالا تھا، اور ان کا مقصد بھی تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک مسلمانوں کی بڑی بے وقوفی ہے کہ وہ سود سے بچنے کے چکر میں جو ہے وہ بینکوں سے سود نہ لیں، کیونکہ بینکوں سے قرضے نہ لیں، کیونکہ جب آپ بنیے کے پاس جا کے قرضے آپ لے رہے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور انفیکٹ بڑی انٹرسٹنگ یہ چیز ہے کہ غالباً 1913 کی بات ہے کہ اس وقت جمعیت العلماء ہند کے جو غالباً ہیڈ مفتی کفایت اللہ صاحب تھے غالباً دارالعلوم دیوبند میں، تو ان کو بھی کسی نے کہ استفتاء بھیجا کہ کیا مسلمانوں کے لیے انٹرسٹ لینا جائز ہے، تو انہوں نے کہا کہ انٹرسٹ لینا چاہیے اس شرط میں کہ آپ انٹرسٹ لے کے فوراً اس کو جو ہے کسی فلاح و بہبود کے کام میں جو ہے آپ اس کو صرف کر دیں، کیونکہ مسلمان جب انٹرسٹ نہیں لیتے ان کے مقابلے میں جو ہندو ہیں اور دوسری کمیونٹیز ہیں وہ تو اپنی اکنامک اپلفمنٹ کیے جا رہی ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ایک ڈسکورس چل رہا تھا کہ بھئی مسلم بینکنگ کو کس طرح سے جو ہے سپورٹ کیا جائے انڈیا میں، لیکن یہ جو میں نے آپ کو مثال دی مسلم اورینٹ بینک کی، یہ لیکویڈیٹ اس لیے ہو گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ خلافت عثمانیہ والے وہ انسٹیٹیوشنل پریسیڈنٹس نہیں تھے، جس طرح کیش وقف، جس طرح سے آپ کا درویش شرعی ہو گیا، ایک چیز ہوتی تھی استقلال کے نام سے بھی ایک پروڈکٹ ہوتا تھا جو آج کل کی اسلامک بینکنگ سے بڑا ملتا جلتا ہے، کہ اگر میں نے کسی سے قرضہ لیا تو میں اپنے ہوم کو، اپنے گھر کو بطور کولیٹرل، ایکچولی میں اپنا گھر، جس شخص سے میں نے قرضہ لیا میں اپنا گھر ان کو بیچ دوں گا اور پھر میں وہی گھر کرائے پہ لے لوں گا، اور پھر جو میں اپنے گھر کے اوپر جو کرائے پہ جو قسطیں دے رہا ہوں گا وہی چیز جو ہے وہ سود میں چلی آئی۔ تو یہ پریسیڈنٹس آٹومن امپائر میں تھے جو کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے وہ نہیں تھے، اس لیے مسلم بینکس کا ان کو ایک مورل اور ریلیجس لیجیٹمیسی جو ہے وہ ان کو اس طرح سے جو ہے وہ نہیں مل سکی۔ ایک اور اس کا ایک بہت مشہور ایپیسوڈ یہ ہے جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ کنیکٹڈ ہسٹریز کے جو میں بات کر رہا تھا، کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو مسلم بینکنگ جس طرح سے چل رہی تھی، اس میں صرف ساؤتھ ایشین مفکرین کا کردار نہیں ہے بلکہ بہت ساری کمیونیکیشنز جو ہیں وہ انڈیا اور مصر کے علماء کے درمیان بھی جو ہے بہت ڈیبیٹ اور ڈائلاگ چل رہا تھا۔ 1929 میں ایک حیدرآباد فتویٰ کے نام سے بڑا مشہور، اس وقت جو حیدرآباد کی جو مسلم ریاست تھی، مفتی عبداللطیف صاحب، انہوں نے ایک فتویٰ یہ دیا کہ مخصوص مطلب ضرورت کے تحت انڈر سم سرکمسٹانسز جو ہے لو انٹرسٹ کی بنیاد پر مسلمان جو ہیں وہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں۔ تو وہ فتویٰ جو ہے پھر وہ رشید رضا صاحب جو کہ ایجپٹ میں ہوتے تھے، ان کے المنار میں چھپا، اس پہ بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ ڈیبیٹس وغیرہ ہوئیں، لیکن بہرحال مسلم بینکنگ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں اس کا جو ہے پروان نہیں چڑھ سکا۔ اچھا، کلونیلزم کے دور میں ایک اور جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پری کلونیل ایرا میں ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے اوقاف ہوا کرتے تھے، اپنا ایک معاشی نظام تھا۔ کلونیل دور میں ایک چیز یہ ہوئی کہ جو کلونیل گورننس تھی اور جس طرح سے انفراسٹرکچر کو بناتے تھے، جس طرح سے اداروں کو چلاتے تھے، اس کی فائنینسنگ کہاں سے آتی تھی؟ ظاہر سی بات ہے برٹش امپائر ایک گلوبل امپائر ہے، تو ان کی فائنینسنگ کے ذرائع جو ہے وہ مختلف تھے، اور وہ ان ذرائع کے ذریعے سے جو ہے آپ کے اورینٹل کالج بنا رہے ہیں، سڑکیں بنوا رہے ہیں، تو ان کی فائنینسنگ نیڈ جو ہے وہ دوسری جگہوں سے پوری ہو رہی تھیں۔ تو یہ پورا ایک ڈیولپمنٹ ریجیم تھا، لیکن ڈی کالونائزیشن کے بعد، استعمار کا دور ختم ہونے کے بعد، وہ فائنینشیل سسٹیننس کی جو سورسز تھیں، وہ جو نئی آزاد کردہ مسلم ریاستیں تھیں، ان میں وہ فائنینشیل سورسز جو ہیں وہ سسٹیننس کی جو ہے وہ نہیں تھیں، تو لہٰذا ان کو اپنی مالی اور فائنینشیل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 1944 میں بریٹن ووڈز ہوتا ہے، IMF اور ورلڈ بینک کی تشکیل کی جاتی ہے، تو مسلمان ریاستوں کی ڈپینڈنسی فارمر کلونیل ماسٹر سے ہٹ کے ان بڑے بڑے جو ہے سپرا نیشنل آرگنائزیشنز کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو کچھ تھوڑا سا ذرا انسٹیٹیوشنز کا ہو گیا کہ کلونیلزم کے دور میں کیا ہو رہا تھا۔ ہمارا جو ڈسکورس تھا مسلمان دنیا کا، خاص طور سے کلونیلزم کے کانٹیکس میں جو بڑے مفکرین ہیں، ان کا فوکس زیادہ، جب وہ اسلامی معاشیات کی بات کرتے تھے تو ان کا فوکس سوشو اکنامک جسٹس پہ زیادہ ہوتا تھا۔ ان کا نظام سرمایہ داری کے حوالے سے ان کا جو کرٹیک تھا، ظاہر سی بات ہے سود پہ اور ربا پہ تو ایک کرٹیک تھا ہی، لیکن ان کا نظام سرمایہ داری کے حوالے سے ایک کرٹیک یہ بھی تھا کہ نظام سرمایہ داری جو ہے وہ ایکسپروپریشن کیپٹلزم کا وہ وائلنس ہے جس کا تعلق
جو ایک فزیکل قسم کا وائلنس. ایکسپلوئٹیشن جو ہے وہ ایک ایسا وائلنس ہے جو فزیکل وائلنس نہیں ہے، جس کا تعلق ڈومینیشن سے نہیں ہے، لیکن وہ ایک لیگل قسم کا، لیگل صورت میں ہونے والا استحصال، اس کو ایکسپلوئٹیشن کہتے ہیں. تو ایکسپروپریشن کی مثال کیا ہے؟ کلونیلزم سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ نے ایک قوم کو غلام بنا دیا، آپ نے ان کی زمین چھین لی، ٹھیک ہے، آپ نے ان کی پراپرٹی چھین لی. تو کلونیلزم نے، آپ مصر کی تاریخ دیکھیں، الجیریا کی تاریخ دیکھیں، ساؤتھ ایشیا کی تاریخ دیکھیں، کلونیلزم نے جو وائلنس کیا ہے وہ ایکسپروپریشن والا وائلنس، انسلیومنٹ، لوگوں کو قید کر دینا، یہ ایکسپروپریشن والا ہے، جو آج فلسطین میں تو ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ویسے کیپٹلزم جس طرح سے عربین گلف یا ہمارے یہاں چلتا ہے، اس میں ایکسپروپریشن نہیں، اس میں ہو رہی ہے ایکسپلوئٹیشن. ایکسپلوئٹیشن وہ والا وائلنس ہے جو کہ لیگل کانٹریکٹس کی شکل میں ہوتا ہے، کہ آپ لیبر کا جو ہے وہ آپ استحصال کریں، ایک ان ایکول پاور کا استعمال کرتے ہوئے آپ استحصال کریں. تو کلونیلزم کے دور میں جن حضرات کا میں نے نام لیا، ان کا فوکس اس پہ تھا کہ بھئی کیپٹلزم ایک ایسا نظام ہے جس کا وائلنس جو ہے وہ یہ ایکسپروپریشن کی نوعیت کا وائلنس ہے. تو لہٰذا ہمیں کیپٹلزم سے، جب اگر ہمیں کیپٹلزم کا کوئی بدل نکالنا ہے اسلامی معاشیات کی شکل میں، تو اس میں جو ہے عدل و انصاف جو ہے وہ اس کا ایک بنیادی مقصد ہونا چاہیے، اس کا ایک بنیادی خاصہ ہونا چاہیے. اچھا، اب ہم آتے ہیں، میں نے بتایا کہ ڈی کالونائزیشن کے بعد جب نئی مسلم ریاستیں بنی ہیں، ان کی جو بیوروکریٹک اور انفراسٹرکچرل ڈپینڈنسی تھی وہ یہ بڑے بڑے ادارے جس طرح آپ کے IMF اور ورلڈ بینک کی طرف چلی گئی تھی. تو اس دور میں کیا ہوتا ہے، اگر ہم پاکستان کی مثال ہم لیتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا جب ہم IMF کے پاس جاتے ہیں لونز لینے کے لیے اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو مثال کے طور پہ پورا کرنے کے لیے، تو IMF کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ وہ ہمیں قرضہ دیتا ہے. اس کو SAP کہتے ہیں. کسی نے SAP کے بارے میں سنا ہے؟ کیا ہوتا ہے SAP؟ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام. یہ IMF کی شرائط ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ وہ غریب ممالک کو جو ہے قرضے دیتے ہیں. اچھا، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کیا ہے؟ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ بھائی آپ کو اپنے فلاح و بہبود کے ادارے کم کرنے ہیں، آپ کو سبسڈیز کو ختم کرنا ہے، یہ جو آپ نے میڈیکیئر، ہیلتھ کیئر، ان چیزوں کو جو آپ نے سبسڈائز کیا، ان ساری سبسڈیز کو جو ہے وہ آپ کو ختم کرنا ہے. آپ کو فری مارکیٹس کو اوپن کرنا ہے، کمپٹیشن کو اوپن کرنا ہے، اکنامک لبرلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں. ان شرائط کی بنیاد پہ آپ کو جو ہے وہ قرضے ملتے ہیں. اچھا، اب کولڈ وار ایرا کے دور میں ظاہر سی بات ہے، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ ایسے تاریخ کے موڑ ہوتے ہیں جن کا انسانی افکار سے تعلق نہیں ہوتا. وہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جب پاکستان ایک پراکسی سٹیٹ بن گیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہم اتحادی تھے، کیونکہ ہمیں سوشلزم کے فتنے کو جو ہے وہ ہمیں کامبیٹ کرنا تھا. اچھا، وہ جو ایک اتحاد تھا سوشلزم کی انفلوئنس کو روکنے کے لیے، اس میں پاکستان تو مسلمان ریاست تھی ہی، اور پھر ہمارا جو افغان جہاد کا جو سارا سلسلہ شروع ہوا، اس میں عربین گلف، سعودی عربیہ کی طرف سے بھی اس میں فنڈنگ مل رہی تھی. بہت سارے عرب ممالک بھی جو ہیں وہ اپنی ریسورسز جو ہے وہ اس میں لگا رہے تھے. تو 1990s میں آپ سب لوگ یہ تہذیبوں کا تصادم والے کانسیپٹ کو تو آپ نے سنا ہوگا، جو یہ سیموئل ہنٹنگٹن کا مشہور آئیڈیا تھا کہ دنیا میں دو مختلف تہذیبیں ہیں، دو ان کی لڑائیاں ہیں. تو 1990s میں دی اٹلانٹک میں ایک مشہور لبرل کامنٹیٹر ہیں، انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت دنیا میں دو قسم کی قوتیں ہیں. ایک قوت کا نام وہ لیتے ہیں میک ورلڈ، اور دوسری قوت جو ہے وہ ہے جہاد. اچھا، دو قوتیں ہیں، دو نظریہ ہیں، دو ورلڈ ویوز ہیں، دو لائف سٹائلز ہیں. جو میک ورلڈ کا جو نظریہ ہے، اور یہ ایکچولی میکڈونلڈس سے ہی اس کا ملتا آ رہا ہے، یہ وہ قوت ہے جو کہ گلوبلائزیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ وہ قوت ہے جو فری موومنٹ آف گڈس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ وہ قوت ہے جو آزادی خیال کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کے مقابلے میں جو جہاد جو قوت ہے، جس کو وہ منفی قوت کریں، جہاد جو ہے وہ گلوبلائزیشن کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، وہ ٹرائبلزم کو ریپرزینٹ کرتی ہے، قبائلی سوچ. وہ فری موومنٹ آف گڈز اور فری موومنٹ آف آئیڈیاز کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، وہ چیزوں کو قید کرنے میں ایک تنگ نظری کی علامت ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت ان دو قوتوں کا، ان دو تہذیبوں کا
تصادم ہے. لیکن اگر آپ کولڈ وار کے اندر جو سوشلزم کے خلاف جو جنگ ہوئی یا جو جہاد ہوا، اگر آپ اس الائنس کو دیکھیں کہ وہ کن قوتوں کی الائنس تھیں، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ امریکن فری مارکیٹ کیپٹلزم اور ایک مخصوص قسم کی اسلامی کنسرویٹو سوچ، اور خاص طور سے اسلامی ملیٹنٹ تنظیمیں، یہ ان کا اتحاد تھا. اس وقت کے جو صدر تھے، امریکی صدر جناب رونلڈ ریگن صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جو طالبان ہیں وہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کے مورل ایکویولنٹس ہیں. ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، تھامس جیفرسن، جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے، یہ ان کے اپنے اخلاقی طور پہ یہ ان کے ہم پلہ لوگ ہیں. تو ایک بہت مشہور مڈل ایسٹ اسٹڈیز پہ کام کرنے والے آتھر ہیں ٹیموتھی میچل. ان کا ایک تھیسس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو عالمی قوتیں ہیں وہ دو کنفلکٹنگ سویلائزیشنز نہیں ہیں، میک ورلڈ اور جہاد. جو اصل جو قوت جو اس وقت چل رہی تھی، اس کا نام ہمیں رکھنا چاہیے میک جہاد. کہ کس طریقے سے دو جو بظاہر ہمیں ایسا محسوس ہو رہے ہیں کہ دو مختلف نظریات ہیں، کس طرح سے ان کی ایک یہ الائنس آف کنوینئنس بن جاتی ہے، جس میں ایک مخصوص اسلامی فکر جو کہ کلچرلی کنزرویٹو ہے، لیکن وہ مل جاتی ہے ایک کیپٹلسٹ سسٹم کے ساتھ. اس وقت کا اگر آپ پاکستان کا دور دیکھیں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہماری کوئی 6 to 7% اکنامک گروتھ تھی، کیونکہ ہم سوویت افغان جہاد میں امریکہ کے اتحادی تھے. تو امریکہ نے بہت ساری ہمیں ایکسپورٹ سبسڈیز فراہم کی تھیں، جس کو ملٹائی فائبر اگریمنٹ کہا کرتے تھے. تو ان سب جب یہ مارکیٹس اوپن ہوئیں، جب یہ مارکیٹ سسٹم پہ ہم چل رہے تھے، اس سے ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک میں کیپٹل انفلکس ہوا، معاشی ترقی بہت ہوئی. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس وقت جنرل ضیاء الحق کا اسلامائزیشن کا پروگرام چل رہا تھا، تو جیسا ہم معاشرے کو اسلامائز کر رہے تھے، فرام این اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ ہماری اکنامکس زیادہ سے زیادہ لبرل ہو رہی تھی. ہم جو کیپٹلسٹ گلوبل سرکٹس آف کریڈٹ تھے، اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہماری ڈپینڈنسی تھی، وہ بڑھتی جا رہی تھی. اس کا میں نے ایک ریسنٹ اس کا منظر میں نے دیکھا کہ جب پچھلی حکومت میں ریاست مدینہ کی بڑی بات ہوا کرتی تھی، تو ریاست مدینہ بھی ہم بنانا چاہ رہے تھے، لیکن ساتھ میں ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ لونز بھی بہت زیادہ ہم لے رہے تھے. اور وہ لون صرف قرضہ لینے کی بات نہیں ہے، وہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، اس کی شرائط. کوئی اس فلاحی ریاست اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے ساتھ نہیں بن سکتی، کیونکہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ریاست کا کام فلاح و بہبود عوام کو فراہم کرنا نہیں ہے. تو یہ ایک میک جہاد ایک بڑا انٹرسٹنگ کاؤنٹر انٹویٹو جو ہے وہ تھیسس نکالتے ہیں. ٹیموتھی میچل نام ہے ان کا، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے عرب ورلڈ نے اپنے پیٹرو ڈالرز کے ذریعے سے ایک ملٹری کروسیڈ کو فنڈ کیا سوشلزم کے خلاف، اور اس کا جو ہے وہ جو پیٹرو ڈالر کیپٹلزم ہے، اس کا گلوبل کیپٹلزم کے ساتھ وہ کنیکٹڈ چیز ہے. اچھا 27 منٹس. آخر میں اب آنا چاہتا ہوں کہ کولڈ وار کا جب پیریڈ ختم ہوا، تو اب ہم آتے ہیں 1970s میں. 1970s اور 1980s میں جب یہ اسلامک بینکنگ شروع ہوتی ہے. اسلامک بینکنگ کا جب آغاز ہوتا ہے، تو اس وقت کا اگر آپ ہمارا ڈسکورس دیکھیں، آلریڈی یہ کولڈ وار کے پیریڈ میں سید قطب، مولانا مودودی، ان کے افکار جو ہیں وہ مسلم معاشروں میں سرایت کر چکے ہیں. اور وہ جو پرانی ڈیبیٹ تھی انٹرسٹ ورسز یوزری کی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. ہم نے انٹرسٹ کے حوالے سے ایک میکسیمل پوزیشن لے لی ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شرح کا انٹرسٹ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ اسلامی نہیں. تو اب تصور یہ ہے کہ اسلامی بینک صرف وہ بینک ہو سکتا ہے جو کہ بالکل قطعاً سود کا لین دین نہ کرے. اور یہ 1970s کے اس گلوبل کانٹیکس میں آپ دیکھیں، 1970s 1980s میک جہاد کے کانٹیکس میں اسلامی بینکاری جو ہے وہ جنم لے لی ہے. اچھا، اب جو اسلامی بینکاری کا جو ڈسکورس ہے، جو ہمارے علماء حضرات کا ڈسکورس ہے، اس میں ٹھیک ہے یہ تھوڑی بہت یہ بات ہوتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ بیچ کا راستہ ہے، اسلام نہ کیپٹلزم ہے نہ سوشلزم ہے.
لیکن وہ جو پچھلا پرانا جو ایک ایمفسس تھا، جو ایک ڈی کلونیل کرٹیک تھا، کلونیلزم اور کیپٹلزم کی ایکسپروپریشن کے اوپر جو ایک کرٹیک تھا، وہ چیز بدل جاتی ہے اور سارا فوکس اس پہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اسلام جو ہے وہ آپ کی جدید زندگی کے جتنے معاشی تقاضے ہیں، جتنے فائنینشیل تقاضے ہیں، ان کا حل اسلام فراہم کر سکتا ہے. تو وہ جو پرانا ایک ایمفسس تھا ایک ڈی کلونیل کرٹیک کا، وہ ہٹ کے ایک زیادہ پریگمیٹک اور ایک جو ہے وہ ایک اکوموڈیشنسٹ اپروچ جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس میں اب میں آخری بات صرف یہ کروں گا کہ اس میں ہمارے ملک پاکستان کا کیا کردار رہا ہے، خاص طور سے 1947 کے بعد، پاکستان کے بننے کے بعد. پاکستان کیونکہ ایک آزاد مسلم اسلامی ریاست کے طور پہ جب بنا تو اس نے ایک پیراڈائم فراہم کیا کہ کس طریقے سے جو ہے ایک اسلامک اکانومی کو جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. تو اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو نظریاتی کام اسلامک بینکنگ کا تھا وہ اکثر انڈین اور پاکستانی انٹلیکچوئلز کی طرف سے ہوا. ایک بہت مشہور اکانومسٹ ہے پاکستانی، انور اقبال قریشی، اب ان کا نام اتنا نہیں لیا تھا. اسی طرح سے ایک انور علی تھے، یہ ٹیکنوکریٹس تھے. عثمانیہ یونیورسٹی سے اکنامکس کیا، پی ایچ ڈی کا. عثمانیہ یونیورسٹی میں اس وقت مولانا مناظر احسن گیلانی بھی ہیں جو اسلامی معاشیات کے نام پہ کتابیں لکھ رہے ہیں. پھر ان کا سید ابو الحسن علی ندوی اور مولانا مودودی کے ساتھ جو ہے ان سب کا کنیکشن ہے. تو یہ جو ٹیکنوکریٹس تھے، پاکستانی ٹیکنوکریٹس، یہ سعودی عرب ہجرت کر کے گئے. اور سعودی عرب کے پاس وہ نظریاتی قوت نہیں تھی، لیکن سعودی عرب کے پاس آپ کا پیٹرو ڈالر کیپٹل تھا. تو سعودی عرب ایک انسٹیٹیوشنل لیبارٹری بن جاتی ہے جس میں یہ آپ کے پاکستانی ٹیکنوکریٹس ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اسلامک بینکنگ کے ماڈلز کے اوپر. اسلامک بینکنگ بننے سے پہلے 1958 میں سعودی عرب میں ایک ادارہ بنتا ہے، سعودی اتھارٹی، اس کا میں اس کا فل فارم میں بھول رہا ہوں لیکن اس کا نام سما ہے، SAMA کے فاؤنڈر جو ہیں آپ کے پاکستانی اکانومسٹ انور علی ہیں. اور SAMA وہ ادارہ ہے جس نے باقاعدہ سعودی عرب کی اکانومی کو تشکیل دی. سعودی عرب کے اندر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نہیں تھے، سعودی عرب کے اندر پیپر کرنسی کو انٹروڈیوس کرایا SAMA. اور پھر سعودی عرب کے جو انور علی صاحب تھے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے بھی فاؤنڈرز میں سے یہ تھے. تو انہوں نے سعودی عرب ایک انسٹیٹیوشنل لیبارٹری بن جاتی ہے جس میں وہ آئیڈیاز اور وہ نظریات جو پاکستان اور ہندوستان میں جنم لے رہے ہیں وہ سعودی عرب میں امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں. پھر بعد میں 1970s میں ضیاء الحق کے اسلامائزیشن کے دور کے بعد ان کو پھر بعد میں پاکستان میں جو ہے ایک انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ڈھانچہ فراہم کیا جا رہا ہے. آج اسلامک بینکنگ کی سچویشن یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کی موجودہ شکل کو سمجھنے کے لیے صرف لوگوں کے نظریات کو دیکھنا کافی نہیں ہے، لیکن 3 ایسے ادارے ہیں یا کردار ہیں جن کے ذریعے سے اسلامک بینکنگ اپنی موجودہ شکل لیتی ہے. ایک تو ہے ریاست، دوسرا ہے آپ کا فائنینشیل کارپوریشن، فری مارکیٹ کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں. میزان بینک وغیرہ بننے سے پہلے اسلامک بینکنگ میں آپ کا HSBC بڑا مشہور گلوبل بینک ہے، اب تو JP مورگن چیس کے ان کے بھی جو ہے وہ اسلامک، اور ان سب کے عریبین گلف میں ان کی باقاعدہ آپ جائیں وہاں اس وقت اگر آپ دبئی جائیں یا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے اور آپ عمرہ کرنے آپ جاتے ہیں، اور اگر آپ حرم کے قریب رہنا چاہتے ہیں، مکہ ٹاور میں آپ رہیں، بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، ایکور چینز، یہ ساری چینز ان کے اسرائیل کے اندر بھی ان کی برانچز ہیں، سب کچھ شریعہ کمپلائنٹ ہے. شریعہ کمپلائنٹ یعنی اس میں وہ حرمت والا مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ حلال ہے. لیکن آپ ایک شریعہ کمپلائنٹ مسلمان کے طور پہ زندگی بسر کر سکتے ہیں کیپٹلزم کے اندر پوری طرح انمیش ہو کر. اب آپ جب مکہ ٹاور سے حرم کی طرف چلتے ہوئے جائیں گے تو پہلے آپ مال اور بازار میں سے گزریں گے جہاں پیرس ہلٹن، میکڈونلڈز اور یہ ساری دکانیں وغانے ہوں گی. ان سے گزرتے ہوئے جو آپ جائیں گے، یہ سب کچھ حلال ہے، وہاں کوئی بھی سارا گوشت جو ہے وہ ذبیحہ حلال ہے. تو اچھا، تو میں بتا رہا تھا کہ ایک ادارہ آپ کا ریاست، دوسرا فائنینشیل کارپوریشن، اور تیسرا پاکستان کے اندر دینی مدارس. اچھا، یہ تینوں جو کردار ہیں ان کے مقاصد الگ الگ ہیں. ریاست جو ہے وہ اپنی ایک طرح سے لیجیٹیمیسی کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ اسلامائزیشن کے بعد سے ریاست چاہتی ہے کہ وہ اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اسلامک اکنامک سسٹم کو جو ہے وہ لے کے آئے. فائنینشیل کارپوریشنز جو ہیں ان کے نزدیک یہ ایک نیش مارکیٹ ہے، پورا عریبین گلف اتنی بڑی مارکیٹ ہے، تو کون کنونشنل بینک نہیں چاہے گا کہ ہم ایک اسلامک بینکنگ ونڈو جو ہے وہ نہ نکالیں.
دینی مدارس کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک انفارمل سپلائی چین بن گئی ہے کچھ دینی مدارس میں اور اسلامک بینکس میں، کہ وہ دینی مدارس مفتی حضرات کو ٹرین کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کے بعد سے، خاص طور سے جنرل مشرف کا جو دور تھا، انلائٹنمنٹ ماڈریشن والا دور، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جبراً کسی طرح سے مدارس کو ریفارم کر دیا جائے، مدارس کے اندر کریکولم کے ریفارمز لائیں. وہ کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن جب سے اسلامک بینکنگ اب شروع ہوئی ہے تو بڑے بڑے مدارس میں شریعہ سٹینڈرڈز بھی پڑھائے جاتے ہیں، اکاؤنٹنگ بھی پڑھائی جاتی ہے. میری جن بزرگ حضرات سے بات چیت ہوتی ہے وہ اکثر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ اب ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ حدیث اور تفسیر پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھ رہا. ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں شریعہ کمپلائنس کا ایک سرٹیفکیٹ کورس کر لوں تاکہ میں جو ہے اسلامک بینک میں میری نوکری ہو جائے. وہ ایک سپلائی چین ایک بن گئی. تو یہ تین کردار اپنے اپنے الگ مقاصد. فائنینشیل کارپوریشنز کیا چاہتی ہیں کہ ہمارے پاس اسلامک لا کی، شریعہ کمپلائنس کی ہمیں ایکسپرٹیز چاہیے. وہ ایکسپرٹیز آپ کو یونیورسٹیز تو ملے گی نہیں، وہ ایکسپرٹیز آپ کو ملے گی دینی مدارس سے. دینی مدارس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھا ایک معاش کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور دوسرا ایک دین کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ بھی ہے کہ ہم کس طریقے سے موجودہ کیپٹلسٹ سسٹم کو جو ہے وہ اسلامی سانچے میں ڈھالیں. ریاست کا اس میں کیا کردار ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے 2008 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک شریعہ گورننس فریم ورک نکالا. اس شریعہ گورننس فریم ورک کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کہ جو شریعہ ایڈوائزر اسلامک بینک ہائر کرے گا اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہونی چاہیے. ان کوالیفیکیشنز میں درس نظامی ہے. تو اب دیکھیں کس طریقے سے ریاست کی قانون سازی کے ذریعے بھی یہ جو اسلامک بینکنگ میں مدرسہ اور کارپوریشن کی الائنس ہے، وہ قانون سازی بھی اس الائنس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. لیکن اب اس الائنس کے بننے کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو پرانی جو ساری فکر تھی اکنامک جسٹس کی، وہ ڈسکورس اکنامک جسٹس سے شفٹ ہو کے اب اسلامک بینکنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے فائنینشلی ایفیشنٹ، ہم ایکوٹی کو چھوڑ کے ایفیشنسی کے اوپر جو ہے ہم فوکس کریں. اس کی سب سے بڑی مثال میں نے آپ لوگوں کے سامنے تکافل کا ذکر کیا. تکافل ایک وقف کے ماڈل پر بیس ہے. وقف جس طرح آپ کو پتہ ہے مسلم سوسائٹیز میں وقف ایک ادارہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اکنامک ری ڈسٹریبیوشن، تقسیم دولت کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن تکافل جو ادارہ ہے وہ اکنامک ری ڈسٹریبیوشن کا کام نہیں کر رہا، وہ اکنامک کانسنٹریشن کا کام کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اسلام بھی آپ کو مل گیا، آپ کا کیپٹلزم بھی آپ کو مل گیا، آپ کو آپ کی ساری اکنامک کانسنٹریشن بھی مل گئی. تو آپ جو ہے کس طریقے سے، اور یہ ساری کنورجنسز ہیں، اس کے پیچھے کوئی سازش نہیں ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی لاجیکل کنکلوژن ہے کہ لازماً ریاست فائنینشیل کارپوریشنز اور مدارس میں الائنس بننی چاہیے. وہ کچھ سرکمسٹانسز تاریخ میں ایسے نکلے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ الائنسز بن گئی. بہت بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کے سوالوں کا منتظر ہوں. تھینک یو.